جو پلتے تھے تیرے ہاتھوں کی کھا کر روٹیاں، پالتے تھے دو جہانوں، پالتے تھے دو جہانوں کو کھلا کر روٹیاں، وہ جو پلتے تھے تیرے ہاتھوں کی کھا کر روٹیاں۔ خلق کیا ہوتا تھا جب پڑھتی تھی بی بی آیتیں، خلق کیا ہوتا تھا جب پڑھتی تھی بی بی آیتیں، آیتیں جو خلق کرتی، آیتیں جو خلق کرتی تھی بنا کر روٹیاں، وہ جو پلتے تھے تیرے ہاتھوں کی کھا کر روٹیاں۔ عرش والے بھی تیرے محتاج ہیں بنت رسول، عرش والے بھی تیرے محتاج ہیں بنت رسول، مانگتے ہیں وہ بھی تیرے، مانگتے ہیں وہ بھی تیرے در سے آ کر روٹیاں، وہ جو پلتے تھے تیرے ہاتھوں کی کھا کر روٹیاں۔ ہے خدا ممنون تیرا کہہ رہی ہے ہر عطا، ہے خدا ممنون تیرا کہہ رہی ہے ہر عطا، پالتا ہے عرش کو، پالتا ہے عرش کو تجھ سے منگا کر روٹیاں، وہ جو پلتے تھے تیرے ہاتھوں کی کھا کر روٹیاں، وہ جو پلتے تھے تیرے ہاتھوں کی کھا کر روٹیاں۔ معتبر مالے خدیجہ سے ہوا دین خدا، معتبر مالے خدیجہ سے ہوا دین خدا، پل گئے مسلم ابو، پل گئے مسلم ابو طالب کی کھا کر روٹیاں، وہ جو پلتے تھے تیرے ہاتھوں کی کھا کر روٹیاں۔ نعرہ حیدری، وہ جو پلتے تھے تیرے ہاتھوں کی کھا کر روٹیاں۔ اے میرے مہدی ولی، میں نے تواضع کے لیے، اے میرے مہدی ولی، میں نے تواضع کے لیے واسطے تیرے وہ رکھی، واسطے تیرے
جو پلتے تھے تیرے ہاتھوں کی کھا کر روٹیاں، وہ جو پلتے تھے تیرے ہاتھوں کی کھا کر روٹیاں، پالتے ہیں دو جہانوں، پالتے ہیں دو جہانوں کو کھلا کر روٹیاں، وہ جو پلتے تھے تیرے ہاتھوں کی کھا کر روٹیاں۔ خلق کیا ہوتا تھا جب پڑھتی تھی بی بی آیتیں، خلق کیا ہوتا تھا جب پڑھتی تھی بی بی آیتیں، آیتیں جو خلق کرتی، آیتیں جو خلق کرتی تھی بنا کر روٹیاں، وہ جو پلتے تھے تیرے ہاتھوں کی کھا کر روٹیاں۔ صلوات۔ اب میں دعوت دوں گا علی رضا کو کہ وہ آئیں اور مولا کے ذو المنقبت کے چند اشعار پیش کریں۔ بآواز بلند صلوات۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔ یہ فقط اس کی سعادت کا ہنر لگتا ہے، یہ فقط اس کی، ایک شعر بس پڑھوں گا فضائل کے حوالے سے صاحب کی طرف آؤں گا۔ یہ فقط اس کی سعادت کا ہنر لگتا ہے، بطن زہرا سے نہیں ہے وہ مگر لگتا ہے، یہ فقط اس کی موت کے نام سے ڈرتا ہے زمانہ، لیکن موت کو حضرت عباس سے ڈر لگتا ہے، موت کو حضرت صلوات پر محمد۔ اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں لٹ گئی ثانی زہرا کی رضا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، شمر نے مار
شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہے جو، کہ ان میں ایک رات کی بیاہی ہے کہیں ہاتھوں سے اترا نہیں رکھے ہی نا۔ اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، توڑ دی مار کے اکبر کے جگر میں برچی، توڑ دی مار کے اکبر کے جگر میں برچی، اور ستمگر نے کہا مولا سے یہ سنا ہے کہ تو صابر ہے بڑا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا، اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیے ہے شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے کیے ہے شمر نے دو قتل، ایک خنجر سے، مصائب سمجھ کے سننا، کہ لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے، لہو حسین کا پہنچا بہن کی چادر سے، کیے ہے شمر نے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے، کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے، کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے، کیے ہے شمر نے بلایا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے، حسین پیار سے پلٹ آئے حوض کوثر سے، حسین پیار سے پلٹ آئے حوض کوثر سے،
بعد عصر عاشور سر حسین کا حال کیا تھا؟ کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے، سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے، کیے ہے دو قتل ایک خنجر سے، کیے لبے حسین پر ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی، لبے حسین پر ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی، یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے، یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے، کیے لگا کے کہے ہنسنے لگے لئی سارے، لگا کے کہے ہنسنے لگے لئی سارے، کہ منہ کے بل عابد گرے جو بستر سے، کہ منہ کے بل عابد گرے جو بستر سے، کیے ہیں شمر نے برشمر لعنت، اللہم صلی اللہ وہ لڑتا ہے گا بر محمدین والے محمد بلند طرز نعرہ صلوات۔ مرثیہ خوانی کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب پسران سید عزیز الحسن زیدی صاحبان کو کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ درود بھیجیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ محمد وآل محمد صلوات۔
اور دیگر باوجہ بلند صلوات۔ ماشاءاللہ صاحبان فہم و فراست تشریف فرما ہے، اور کیوں نہ فہم فراست کے حامل ہم لوگ ہوں کہ جب مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام پہ جو کچھ بھی خرچ ہوا، جب بھی اس کو دین اسلام کو مدد درکار ہوئی تو یہ جناب ہاشم علیہ السلام تھے، اور بنو ہاشم ہی تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ دین اسلام پہ قربان کیا۔ تو دین اسلام پہ خاص طور پر جناب خدیجۃ الکبریٰ کا سارا مال و زر لگا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی اولاد پاک یہ دین اسلام پہ قربان ہوئے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، کہ دنیا آج بھی اس ابو طالب کو کافر ہی سمجھتی ہے۔ بے شمار نظام دین حق چلتا رہا عمران کے گھر میں، سبحان اللہ، نظام دین حق چلتا رہا عمران کے گھر میں، نبی کا وقت غم ٹلتا رہا عمران کے گھر میں۔ اگر عمران کافر تھا تو پھر 17 برس بولو محمد کس لیے پلتا رہا عمران کے گھر میں۔ آج جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے ہی یہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ اس میں جناب ابو طالب کا شکوہ بھی ہے اس دنیا سے، اس دنیا کے مسلمانوں سے، عالم اسلام سے۔ تو یہ آپ سماعت فرمائیے گا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام جو کہ حقیقتاً محسن اسلام، محسن رسالت ہیں، ان کی ذات پر بلند تر صلوات بھیجیے گا۔ میں ابو طالب ہوں، 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 میں ابو طالب ہوں۔ کیا خبر تجھ کو مسلمان کسے کہتے ہیں، اور بھلا صاحب ایمان کسے کہتے ہیں۔ دیکھ پہلے تو محمد کے نکالنے کو، پھر سمجھ آئے عمران کسے کہتے ہیں۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ ان آوازوں پہ دھیان نہ دیجیے گا، الفاظ پہ توجہ رکھیے گا۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ میں ہوں عمران، لقب میرا ابو طالب ہے۔ تم بھٹکتے ہو کہاں، حق تو میری جانب ہے۔ ہر مسلمان پہ قانون میرا واجب ہے، کیونکہ ایک بیٹا میرا غالب کل غالب ہے۔ ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے، ظلمت کفر کو گھر گھر سے نکالا میں نے۔ لڑکھڑاتا ہوا اس
قرآن سے ہٹ کر میرا شجرا توجہ رکھیے گا میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں سلامت رہیں سلامت رہیں جی ہاں مولا ان ہاتھوں پہ اپنا کرم کرے گی کسی کے آگے نہ جھکے پروردگار ان کو دیتا رکھے سلامت رہیں میرے ہوتے ہوئے اسلام کو خطرہ تو نہیں کہیں قرآن سے ہٹ کر میرا شجرا تو نہیں میرے کردار کا دامن کہیں میلا تو نہیں کوئی بچہ میرا میدان سے بھاگا تو نہیں پھر بھی تم نے میرے ایمانی سند مانگی ہے پھر بھی تم نے میرے ایمان کی سند مانگی ہے جبکہ اسلام نے خود مجھ سے مدد مانگی ہے میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں مومن کرام شان ابو طالب علیہ السلام 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں آپ کا جوش دیکھ کے دل کرتا ہے کہ آدمی سنائے یہ اشعار میں نے سنی ذاکر اہل بیت سے سنے تھے میلاد میں آپ کے دینے لگا ہوں میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں سلامت رہے میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں کیا کہیں گے کبھی شیب ابی طالب چلو اور مجھ کو سمجھاؤ کبھی شیب ابی طالب چلو اور مجھ کو سمجھاؤ کبھی کافر نبوت کے لیے بستر بدلتے ہیں کیا بات سلامت رہیں آخری 2 لائنیں اس کا نچوڑ ہے میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں کبھی شیب ابی طالب چلو اور مجھ کو سمجھاؤ کبھی کافر نبوت کے لیے بستر بدلتے ہیں زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا زمانے کے ولی مولا تیری قسمت علی مولا جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں علی مولا اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ کوئی نمک حلال ہے اور کوئی نمک حرام ہے ہمیں جتنا خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں نمک حلالوں میں رکھا اور ذرا نمک حرام کو تھے ان کا سنیے گا ذرا میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں میں ابو طالب ہوں اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن ہی ہے اس میں یہ سوچ لے ایک سورہ عمران ہے سلامت رہے اے مسلمان بتا کچھ تیرا ایمان بھی ہے کوئی بخشش کا تیرے پاس میں سامان بھی ہے تو جو کہتا ہے کہ کافی مجھے قرآن ہی ہے اس میں یہ سوچ لے ایک سورہ عمران بھی ہے پر جسے سورہ عمران کی پہچان نہیں
مسجد کوفہ میں لوگوں کے ایمان پر درس دے رہے تھے تو ایک شخص وہاں پر اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا کہ اے علی، تم لوگوں کی ایمان پہ جو درس دے رہے ہو، تمہارا تو اپنا باپ کافر تھا۔ مولا کے چہرے کے تیور تھوڑے سے بدلے اور مولا نے فرمایا کہ کیا تو نے رسول کی وہ حدیث سنی ہے کہ برز الایمان کلہ الی الکل کفر، کہ میں آج مکمل ایمان کو مکمل کفر کے جانب بھیج رہا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنی ہے۔ انہوں نے کہا بتا کس کے لیے تھی؟ کہ یا علی آپ کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ آپ کل ایمان ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب تو مجھے کل ایمان مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں یا علی بالکل رسول کی حدیث کے مطابق آپ کل ایمان ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ بس پھر تو اپنے باپ کی فکر کر، میرے باپ کی فکر چھوڑ دے۔ علی مولا میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب۔ آپ یقیناً جانتے ہیں کہ رسول خدا کو ایک طرف اور مولا کائنات کو ایک طرف جناب ابو طالب نے ایک ہی وقت میں ان دونوں خدا کے برگزیدہ بندوں کو پالا تھا۔ یہ ذہن میں ہے آپ کے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا اور سماعت فرمائیے گا بند۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ کتنا پاکیزہ حسب اور نسب میرا ہے، کار اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب میرا ہے، ادب زیست میں انداز ادب میرا ہے، مصطفیٰ میرے علی میرے ہیں رب میرا ہے۔ یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے؟ یہ بتاؤ کوئی مجھ جیسا مسلمان بھی ہے؟ میرے گھر نہج بلاغہ بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ میرے اوصاف کمالات تمہیں کیا معلوم، میری الفت میرے جذبات تمہیں کیا معلوم، کس طرح گزرے ہیں لمحات تمہیں کیا معلوم، کیا تھے اس دور کے حالات تمہیں کیا معلوم، دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے، دعوت فکر میں دن رات گزر جاتے تھے، لوگ میرا ہی نمک کھا کے مکر جاتے تھے۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب۔ اب اس لفظ ابو طالب پہ آپ نے غور رکھنا ہے کہ ابو طالب کس طرح شاعر نے جو ہے نا وہ اپنے مصرے میں اس کو ایڈجسٹ کیا ہے، پوری توجہ رکھیے گا۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، رب کو محبوب پسند آیا کرینہ میرا، دین کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا، کام آیا ہے تو بس خون پسینہ میرا، کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا، یہ سمجھ لو
اب شکوہ جناب ابو طالب کا جو ہے، کفر سے دور رہا پھر بھی میں کافر ہی رہا، عقد احمد کا پڑھا پھر بھی میں کافر ہی رہا، میرا گھر بار لٹا پھر بھی میں کافر ہی رہا، میرا ہی خون بہا پھر بھی میں کافر ہی رہا، نااہل صاحب ایمان بنے بیٹھے ہیں، نااہل صاحب ایمان بنے بیٹھے ہیں، جو بھکاری ہے وہ سلطان بنے بیٹھے ہیں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ مومنین ماشاءاللہ کافی کثیر تعداد مومنین کی موجود ہے، جتنی میرے سرکار مولا ابو طالب علیہ السلام کی شان بلند ہے، کم از کم اتنی بلند صلوات ضرور پڑھیے۔ مومنین، مولا متقیان امام دو جہان علیہ السلام، ان کے فرزند آپ سب جانتے ہیں کہ امام مظلوم کربلا ہے، جنہوں نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ تو ان کا یہ فرمان ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ پروردگار نے جیسے اصحاب مجھ حسین کو عطا کیے ہیں ویسے میرے نانا محمد مصطفیٰ کو بھی عطا نہیں کیے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جناب نافع بن ہلال انہیں باپ سے انسیت کی وجہ سے انہیں زیادہ تر لوگ بن ہلال یا ہلال کہہ کے ہی پکارا کرتے تھے۔ تو یہ مولا کے جانثار تھے، کربلا میں شب عاشور یہ پہرے پر مامور تھے۔ تو چلتے چلتے کربلا میں جب یہ مولا کی شہادت گاہ پہ پہنچے، خون کا عالم تھا اور رات کی تاریکی نے کربلا کے میدان کو اپنے دامن میں سمیٹا ہوا تھا۔ تو انہوں نے اپنے قریب کسی کی آہٹ محسوس کی، روایات میں آپ کو بتا رہا ہوں، روایت میں ہے یہ آہٹ محسوس کی، تو انہوں نے آواز دے کے پوچھا کہ ادھر کون ہے؟ تو امام مظلوم کربلا امام حسین کی آواز آئی کہ اے ہلال، میں ہوں حسین ابن علی۔ آپ نے جیسے ہی مولا کا نام سنا، مولا کی آواز سنی، آپ دوڑ کے مولا کے قریب گئے اور جا کے کہا کہ مولا، دشمن نبرد آزما ہے، چاروں طرف منڈلاتا پھر رہا ہے، آپ کی جان کا دشمن ہے، مولا آپ اس رات کی تاریکی میں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر چلا دے اور آپ کو وہ تیر آ کر لگ جائے۔ تو مولا نے کہا کہ ہلال، ہماری کل جب سب کی شہادتیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد اس راستے سے میرے قافلے کو گزارا جائے گا، اور اس قافلے میں عورتیں بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، تو لہٰذا اس قافلے میں جو کانٹے اور کنکر بکھرے ہوئے ہیں میں ان کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس کام میں نافع بن ہلال نے مولا کی مدد کی۔ تو ہلال نے اس دوران مولا سے کہا کہ مولا، کل کی شہادتوں کے کچھ احوال بتائیں۔ تو مولا نے ایک نظر پہلے نافع کو، ہلال کو دیکھا سر سے پاؤں تک اور کہا کہ میں ہلال، تمہارے کندھوں سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم اگر جانا چاہو تو میدان کربلا کو چھوڑ کے تم جا سکتے ہو، اور روز محشر تمہاری شفاعت کی ضمانت بھی میں حسین ابن علی تمہیں دوں گا۔ تو نافع نے یہ کہا کہ مولا، اب تو کل آپ کی نصرت میں اپنی اس جان کو قربان کر کے اپنے خون سے اپنی داڑھی کو رنگین کروں گا، لیکن آپ کو کسی صورت بھی چھوڑ کے جانا گوارا نہیں ہے۔ مولا اٹھے،
ہلال کو اپنے سینے سے لگایا، ماتھے کا بوسہ دیا، اور اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کے مقتل گاہ کی طرف چل پڑے، اور چلتے چلتے مولا نے شہادتوں کا احوال ہلال کو بتانا شروع کیا۔ وہ احوال سارا اس کلام میں ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں، پوری توجہات کے ساتھ یہ سماعت فرمائیے گا، اور اگر ہو سکے تو پروردگار ہمارے آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو قبول کرے کہ جناب سیدہ کو ان کے پیارے مظلوم شہید کا پرسہ ضرور دیجیے گا، چاہے 2 آنسوؤں کی صورت میں ہو، لیکن کوشش کیجیے گا کہ آپ کی آنکھ سے یہ گرم پانی ٹپکنا شروع ہو۔ مولا ان کو قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ نظر میں لے کے 72 شہادتوں کا نظام، ہلال سے شب عاشور کہہ رہے ہیں امام، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، لہو میں ڈوبی ہوئی داستاں سناتے ہیں، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، شہادتوں کا یہ ایک سلسلہ ہے باترتیب، بنے گی کل سے مقتل کی خاک سب کا نصیب، نہ دیکھ پاؤ گے جو وقت آ رہا ہے قریب، شہید ہوں گے یہاں جون اور زہیر و حبیب، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، پلٹ کے آئے گا کوئی برائے قربانی، تمہیں خبر ہے کئی دن سے بند ہے پانی، ادا کریں گے بھلا کیسے حق مہمانی، یہاں پہ خون میں ڈوبے کی حر کی پیشانی، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، وہ لال جو ہمیں لگتے ہیں جان سے پیارے، کریں گے جنگ یہیں 3 روز کے پیاسے، لہو لہو نظر آئے آئیں گے گود کے پالے، شہید ہوں گے یہاں نونہال زینب کے، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، بیان شہادت قاسم کا اب کروں کیسے، نہ باز آئیں گے ایک ظلم پر جفا والے، بھگائے جائیں گے اس جسم ناز پر گھوڑے، مٹ نہ پائیں آئیں گے پامال لاش کے ٹکڑے، ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں، سنو ہلال سنو، سنو ہلال سنو، ہمارا
جو اکبر ہے مصطفیٰ جیسا سنان ظلم وہ اپنے جگر پہ کھائے گا نظر کے سامنے ہوگا جوان کا لاشا عجیب وقت میں آئے گا قاصد صغرا ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں سنو ہلال سنو سنو ہلال سنو عجیب زخم جگر ہے یہ رنج و غم کی عصا رہے گا کون مددگار اب حسین کے پاس ہمیں ضعیف کیے جا رہا ہے یہ احسان کل فرات سے آئیں گے لوٹ کر ربا ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں سنو ہلال سنو سنو ہلال سنو لہو بھرے ہوئے مشک کو علم جو پائیں گے کمر پکڑ کے سر دشت بیٹھ جائیں گے پھر ایسا قوت بازو کہاں سے لائیں گے بغیر بھائی کے خیمے میں لوٹ آئیں گے ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں سنو ہلال سنو سنو ہلال سنو یہاں پہ ہوگا ستم ایسا ایک بچے پر زمین و عرش بھی ہو جائے جس پہ زیر و زبر تم ہی بتاؤ کہ ہم باپ ہے کہے کیوں کر یہ وہ جگہ ہے جہاں ہوگی تربت اصغر ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں سنو ہلال سنو سنو ہلال سنو تصورات میں جا کر ذرا ادھر دیکھو نماز عصر کے منظر کو ایک نظر دیکھو نشیب میں تہ خنجر ہمارا سر دیکھو جو دیکھ پاؤ تو زہرا کو نوح گر دیکھو ہلال آؤ تمہیں کربلا دکھاتے ہیں سنو ہلال سنو سنو ہلال سنو پروردگار محمد وال محمد کے صدقے میں خصوصاً باب الحوائج جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے طفیل ہماری اس عبادت کو بارگاہ محمد وال محمد میں قبول و منظور فرما میرے مولا بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما مقروض کو اس کے قرض سے نجات عطا فرما میرے مولا شیعان حیدر کرار جہاں جہاں آباد و شاد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما میرے مولا تمام مجتہدین کرام اور علماء حقہ کو اور تمام مومنین کو قائم و دائم رکھ ان کا سایہ مجتہدین کا علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر بھی قائم و دائم رکھ میرے مولا مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کے مد مقابل آنے والے ہر دشمن کو تباہ و برباد اور نیست و نابود فرما میرے مولا ان کی ناکام سازشوں سے ہم عالم اسلام کو محفوظ فرما پروردگار امام برحق امام زمان ہی
حقیقتاً ہمارے وارث ہیں. خود امام زمان امام برحق کا فرمان ہے کہ میرے ظہور کی زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو کیونکہ میرا ظہور ہی تمہاری نجات کا باعث ہے. تو میرے مولا ہمارے نجات دہندہ ہمارے مسیحا امام برحق امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومن کرام، ایک خواہش جو مجھے یقین ہے یہاں پر بیٹھے ہر مومن کے ہر دل میں ہوگی کہ پروردگار ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما. قافلے جانے شروع ہو گئے ہیں کربلا، پروردگار ان کو آسانیاں پیدا کر، اور دل میں یہ حاجت لیے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہماری اس زیارت کو قبول و منظور فرما. جو لوگ یہاں ہیں ابھی کربلا تو نہیں جا سکتے لیکن کربلا بچھائے بیٹھے ہیں یہاں پر. اربعین آئے گا، پروردگار آپ سب کو اربعین پہ زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے. میں ایک نعرہ لگا ہوں، آپ کی آواز جو میرے سینکڑوں لوگ آخر تک بیٹھے ہیں، میری آواز تو جا رہی ہے لیکن ان کی آواز بھی یہاں تک آنی چاہیے. میں نعرہ لگاؤں گا لبیک یا حسین آپ کہیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ آج لبیک یا حسین کہیں گے اور اگلے ماہ جا کے آپ زری کے سامنے لبیک یا حسین کہیں گے. کردار کی طاقت سے زمانے کو ہلا دو، کردار کی طاقت سے زمانے کو ہلا دو. تم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہو، تم نعرہ تکبیر ہو، حل من کی صدا ہو، تم حضرت عباس کے پرچم کی بقا ہو. حسرت سے تمہیں دیکھتے ہیں شاہ مشرقین، سب مل کے کہو مومنو لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. مولا تو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. میرا مولا آپ سب کو اسی سال اپنی بارگاہ میں حاضری کا موقع دے. دو نعرے لگا کر میں ڈیوٹی کو تمام کروں گا کہ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. ہر میدان میں تولا صبح کے ساتھ دل بولا، زمین بولی فلک بولا، تیرا مولا میرا مولا، مجھے روکا میں پھر بولا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا علی مولا. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو زحمت نہ ہو. مہربانی کریں تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، کافی جگہ ہے. اور جو سائڈوں پہ کھڑے ہیں ان کو چاہیے وہیں پہ بیٹھ جائیں، جہاں پہ آپ کے پاس جگہ ہے وہیں پہ بیٹھ جائیں. سب سے پہلے تو میں کیولری پولیس چوکی